بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درخواست آپ سب سے عرض کرنی ہے کہ مجموعی طور پر پوری امت اس وقت جو ہے گنہگار ہے۔ امت مسلمہ اللہ کے ہاں جی گنہگار ہے، اس لیے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کی حفاظت کرنے والے مسلمان بے بس ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور پوری امت خاموشی کی چادر تانے سو رہی ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر کم از کم ضرور استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار کی برکت سے کم از کم ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلہ لٹ گیا، اور جب قافلہ لٹ گیا تو کسی نے کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ اچھا، قافلے والوں کو پھر لٹنے کا احساس بھی چلا گیا، یعنی ان کو یہ فکر نہیں ہو کہ ہم لٹ گئے۔ اس آگے کیا کہا شاعر نے؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعے کے خطبے میں درد انگیز گفتگو کی۔ کس قدر مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، حالانکہ وسائل سے مالا مال ہیں اور ترقی یافتہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ہر قسم کی دولتیں عطا کی ہیں، بہادر افراد پیدا کیے ہیں، نہ جانے کس وجہ سے امت کے حکمران، امت کے جرنیل، امت کے سرکردہ افراد کیوں خاموشی جو ہے نا تانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک صاحب فرمانے لگے، ایک بزرگ اللہ والے فرمانے لگے کہ اس وقت اس دفعہ رمضان المبارک کی وہ برکت امت کو نصیب نہیں ہو رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کو تکلیف ہو پورا بدن سو جائے، اور یہ اب ہو رہا ہے کہ آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان فلسطین میں مظلوم ہے، اور حتیٰ کہ جو انہوں نے عالمی طاقتوں نے جو قوانین انسانی حقوق کے بنائے ہیں، اسرائیل ان کی بھی پاسداری نہیں کر رہا، اور امت مسلمہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہے بلکہ بعض تو حضرت نے خطاب میں فرمایا بعض تو در پردہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر تباہی آ چکی۔ یہ کیا ہے؟ موت کا ڈر، موت کا ڈر مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور یہ وہی نقشہ ہے جو ہم نے روایات میں پڑھا، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا، اب سمجھ آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر تم پر یوں ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے یوں نوچیں گے، تمہیں یوں کھائیں گے جیسے انار میں پلیٹ میں چند انار کے دانے رکھے ہوں، جس کو دل چاہے اٹھا کر کھا لو۔ صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہوتی۔ موت کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو چکا ہوگا، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو چکی ہوگی۔ اب یہی حال ہے کہ مسلم حکمران جو خاص طور پہ طاقتور ممالک ہیں وہ آرام پسند ہو چکے ہیں اور جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے لیے جفا کشی کی زندگی یوں سمجھ لیجیے کہ جنت سے نکل کر جو ہے وہ آراف میں آنا ہے، بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہی تو امتحان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مجموعی طور پر توبہ استغفار کریں، مجموعی طور پر استغفار کی عادت ڈالیں، تاکہ کم از کم ہم اپنے آپ کو مجرم تو شامل کر سکیں، مجرموں میں تو شامل کر سکیں، مجرم تو سمجھ سکیں، اس لیے کہ وہ اقراری مجرم اللہ کے ہاں معافی کا جو ہے مستحق ہے جو اپنے جرم کے اقرار کرے، اور جو جرم کے اقرار بھی نہ کرے اللہ کے اس کے معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس رمضان کو اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کا رمضان بنائے۔ کاش کہ امت مسلمہ کی غیرت جاگ جائے۔ جب تک نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ
اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور مالی اعتبار سے جتنا ممکن ہو سکے ضرور تعاون کریں اہل فلسطین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔